متقی کون لوگ ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں۔ ایک اور روایت میں ہے متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہیں جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ اعمش ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ متقی کون ہے؟ آپ یہی جواب دیتے ہیں، پھر میں نے کہا ذرا قلبی سے تو دریافت کر لو۔ وہ کہتے ہیں متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے بعد بیان فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب الی آخر الآیہ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف متقین میں جمع ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لیں گے اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ ابو عفیف نے پوچھا اے معاذ متقی کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ شرک سے اور بت پرستی سے بچیں اور باری تعالیٰ کی خالص عبادت کریں وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ تقوی کا اصل معنی بری چیزوں سے بچ رہنے کے ہیں۔ اصل میں یہ وقوہ ہے، وقایہ سے ماخوذ ہے۔ نابغہ وغیرہ کے اشعار میں بھی آیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کانٹوں دار راستے میں چلے ہو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقوی ہے۔ ابن المعتز شاعر کا قول ہے خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، یعنی چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان، چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو، دیکھو پہاڑ کنکروں سے ہی بن جاتے ہیں۔ اور ایک روز ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھے يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد، یعنی انسان اپنی تمناؤں کے پورا ہونے کا خواہاں ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا، حالانکہ ہونا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو۔ وہ اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال اللہ کا تقوی ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔